میں کوئی پنجاب میں اور صوبے میں اور وفاق میں کوئی جھگڑے کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ دوسری بات ہے وفاقی ادارے ہیں۔ ایک اچھی بات ہے کہ کوئی اسٹریٹجک ایسٹ جس کو میں کہوں گا کیپکو یا کوٹ ادو پاور پلانٹ یا پارکو، ان کو نقصان نہیں پہنچا ہے، نہ کوئی براج کو کسی طرح سے کوئی نقصان پہنچا ہے۔ تو ریلوے لائنز بھی جو ہیں ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، ان پہ بھی آلریڈی کام شروع ہو گیا ہے۔ اس میں آرمی انجینئرز بھی کام کر رہے ہیں، ریلوے کے بھی انجینئرز کام کر رہے ہیں، اور جو پل ٹوٹے تھے ان کو بھی اس وقت عارضی طور پہ ان کو سب کو ان کو ٹھیک کر دیا گیا ہے، لیکن یقیناً ان پہ جو پکا کام ہے یا جو ان کو صحیح طریقے سے کمپلیٹ کرنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن اس کا کچھ ٹائم لگے گا۔ جو لوگ اسکولوں میں پناہ لے رہے تھے، کیمپس بنے تھے، وہ تقریباً اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اس لیے یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ اسکول میں اور جو عام زندگی ہے وہ بھی فوری طور پہ شروع ہو جائے وہاں، تاکہ لوگ اپنے کاموں پہ لگ جائیں۔ جو نقصان ہوا ہے فصلوں کا، وہ میرا خیال ہے پوری طرح سے ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ میں ان کا جائزہ لیا ہے، اور اب جو وہاں کے کسان ہیں ان کو سیڈ چاہیے، ان کو فرٹیلائزر چاہیے، جو وفاقی اور صوبائی حکومت نے دونوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ یہ ان کو دیں گے تاکہ وہ اپنی اگلی فصل جو ہے اس پہ کام شروع کر دیں۔ اس میں ایک اور اچھی بات ہے کہ کچھ جانی نقصان نہیں ہوا، مطلب ہوا ہے تو بالکل سمجھیں کوئی خاص نہیں ہوا، کیونکہ وہاں کے سیلاب کا پانی جو ہے وہ بہت آہستہ اوپر آیا تھا، تو لوگوں کے پاس ٹائم تھا کہ وہ اپنی وہاں سے ہٹ جائیں ان علاقوں سے، اور ان علاقوں میں ویسے بھی ان کے پاس ٹرالیاں بھی تھیں، اس طرح کا سامان بھی تھا تاکہ وہاں سے وہ نکل کے اوپر کے علاقوں پہ آ سکیں۔ تو ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے جو ہم سب نے اب کرنا ہے، کیونکہ اب لوگوں نے ہمیں معاف نہیں کرنا اگر ہم اس مشکل وقت میں ہم ان کا ساتھ نہ دے سکے اور ان کی زندگیاں بحال نہ کر سکیں۔ اور صرف اب سیلاب کے متاثرین کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہاں کے علاقے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب ہم امداد بھی تقسیم کر رہے تھے، سچی بات ہے مجھے تو نہیں پتہ چلا کہ ان میں سے سیلاب کا متاثرین کون ہے، غریب کون ہے، کیونکہ غربت کی جو شکل ہے وہ ہر ایک کے منہ پہ لکھی ہوئی تھی۔ تو نہ میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ کس علاقے سے آئے، کس علاقے سے نہیں آئے، میں نے وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں ایم پی اے، وہاں کے جو بزرگ تھے، وہاں کے جو رہنما تھے، مقامی لوگ، میں نے ان کے ذریعے ان کو کہا لسٹیں بنائیں اور ان کو پیسے تقسیم کریں منصفانہ طور پہ۔ اور اس دوران ہم نے قریب 1.5 کروڑ سے زیادہ پیسے ہم نے تقسیم کیے، اور ہزار یعنی 1500 لوگوں کو 15,000 لوگوں کو ہم نے کوئی 400 خیمے تو ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں پہنچائے، اس سے پہلے بھی کوئی 400 اور پہنچائے ہم نے، اور فوڈ اور اس طرح کا سامان تو بے انتہا، میرا خیال ہے 300-400 ٹرک جو ہیں ہم نے بھجوا دیے۔ لیکن اب ضرورت ہے یہاں اکنامک ڈیولپمنٹ آف ساؤتھ پنجاب، اور اس پہ ہمیں کچھ سوچنا بھی چاہیے، یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ اور یہ کیوں ہوا ہے۔ اور اس لیے میں ایک چند باتوں پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اس ملک میں اگر آپ اس ملک کے پانی یا واٹر کے ریسورسز کو دیکھیں تو یہاں ہماری جو واٹر سسٹم ہے یہ پگھلتے ہوئے سنو یعنی برف کی پگھلنے سے یہاں پانی آتا ہے، زیادہ تر پانی، اٹ از اے گلیشیلی فیڈ واٹر سسٹم، اور 75% آپ کا پانی جو ہے وہ 3 ماہ میں گزر جاتا ہے۔ اگر آپ ڈیمز نہ بنائیں تو پھر آپ کیا خودکشی کی طرف جا رہے ہیں؟ جو 1960 کی انڈس واٹر ٹریٹی تھی اس کے تحت 5 بڑے ڈیمز کا منصوبہ بندی کی گئی، ہم نے صرف چشمہ، منگلہ اور تربیلا بنایا، اور جس ڈیم کی سخت ضرورت ہے وہ کالا باغ ڈیم ہے جو بالکل کالا باغ دریا پہ ہے، اور وہی ایک واحد ڈیم ہے جو مانسون کے واٹر کو سٹور کر سکتا ہے، اور اس ڈیم کے ذریعے آپ کو 9 ملین جو کہتے ہیں ایکرز آف واٹر ایکسیڈنگ کیپیسٹی زیادہ ملے گی، اور 3,500 میگا واٹ بجلی، اس میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، اضافہ ہوگا۔ تو اگر ہم ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے 1960 میں ہم لوگ واٹر دریاؤں کے پانی کا تقسیم کا فیصلہ کر سکتے ہیں، جہاں 3 دریائیں ان کو ملی ہیں، راوی، بیاس، ستلج، اور 3 ہمیں ملے ہیں، انڈس اور جہلم اور چناب، تو
تو اگر یہ چیزیں ہم طے کر سکتے تو اس وقت ان کے ساتھ، تو کیا ہم آپ اپنے صوبے بیٹھ کے یہ طے نہیں کر سکتے باتیں؟ اب جو اس وقت ہم نے ڈیمز بنائے تھے ان کی اب ہو گئی ہے سلٹنگ، اور اس سلٹنگ کے ذریعے 30% اس کی کیپیسٹی ویسے بھی کم ہو گئی ہے. تو جس کے میں کالا باغ ڈیم کی بات کر رہا ہوں، یا وہ ویسے بھی ہم اسی جگہ جا کے پہنچیں گے جہاں ہم 1960 پہ کھڑے تھے جب ویسے منصوبہ بندی ہوئی تھی. اور آپ سوچیں جب ہمارے ڈیمز بنے ہیں 1956 میں، تربیلا، یہ مانگلہ وغیرہ، تو کیا ہمارے اقتصادیات، ہماری اکانومی کی کیا حالت ہوتی اگر وہ ڈیمز نہ ہوتے؟ اور ہم نے آگے جا کے جہاں آبادی بھی بڑھ رہی ہے، پانی کی ضرورت بھی بڑھ رہی ہے ہر چیز کے، اور ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اور ڈیمز بن رہے ہیں، حکومت کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے اگر کوئی نمبر 1 پرائیورٹی ہے پاکستان کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم ڈیمز بنائیں. اور انڈیا میں انہوں نے 20% اپنے ڈیمبل یعنی پانی کے جو ان کے ریسورسز ہیں انہوں نے ڈیمز بنائے ہیں، اور پاکستان نے صرف 9% بنائے. اور ہمیں زیادہ ضرورت ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات کہتا چلوں کہ اگر انڈیا ڈیم نہ بناتا تو پھر ستلج میں بھی آنا تھا فلڈ، اور بیاس میں بھی آنا تھا، اور راوی میں بھی آنا تھا، اور تباہی ہو جانی تھی پاکستان میں. ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اب آئندہ میں ہم نے کس طرح اس ملک کی تقدیر اور اکنامک پلاننگ کرنی ہے، کیونکہ اس سانحہ سے گزر کے اگر اب بھی نہ ہم بیٹھ کے سوچیں کہ بھئی کیا ہم نے کھویا ہے، کیا پایا ہے، کس طرح ہمیں آگے جانا چاہیے، تو اس میں سے کچھ سبق بھی ہم نے سیکھنے چاہیے. اگر اچھی بات یہ ہے کہ ہماری قومیت جاگی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے پانی کا تحفظ کریں، ہم کس طرح بجلی پیدا کریں، اور ہم کس طرح کوئی منصوبہ بندی کریں تاکہ ایک صوبے کے لوگ یہ نہ محسوس کریں کہ ہم کسی اور ملک کے ہیں، ہم کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. اور اگر آپ جائیں بھی وہاں، میں سمجھتا ہوں تو شمالی پنجاب میں لوگوں کی شکلوں میں، کپڑوں میں، لباس میں، چلنے اٹھنے بولنے کا طریقہ جو ہے، اور ان کی غربت دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی اگر میں یہ بات نہ کروں اور میں نہ کرتا رہوں تو پھر میں I will not be doing my job as the governor of the province. انڈیا کے ذریعے آپ نے میرا خیال ہے بہت اچھا بھی رول ادا کیا ہے کہ آپ نے دکھایا ساری دنیا کو کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ ہو یہ سکتا تھا کہ اگر دنیا کی نظروں میں یہ سانحہ نہ آتا تو، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کہیں کہ ہماری مدد کرو، کوئی اس میں میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، لوگ ہمارے غریب لوگوں کے لیے ہم لوگ مانگ رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب جنوبی پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے، جو ہمیں وسائل آئے ہیں، ہمیں سب all that money should be spent in the south of Punjab to develop the province. اور اسکیمیں تو خیر وفاقی حکومت نے بھی اعلان کی ہیں، صوبائی حکومت نے بھی کی ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہے، اور بھی مجھے یقین ہے کہ رضاکارانہ طور پہ بھی میں نے ہمارے جو صنعت کار ہیں، بزنس مین ہیں، میں نے ان کی میٹنگیں بلائی ہیں. میں نے وہاں کے پولیٹیشین سے اور وہاں کے ملٹری کے جو GOC صاحب ہیں ان سے بھی بات کی ہے کہ ہمیں یونین کاؤنسلز دیں، ہمیں علاقے دیں، اور ہم جو پاکستان کے صنعت کار ہیں ہم ان کو وہاں لے کے جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ اون کریں اس علاقے کو، یہ آپ کا ملک ہے، آپ وہاں بنائیں، اسکول بنائیں، آپ وہاں ہسپتال بنائیں، آپ کوئی صنعتیں لگائیں وہاں تاکہ ان کی بھی زندگیاں تبدیل ہوں. تو ہمیں ایز اے نیشنل فورس جو وسائل آئے ہیں وہاں بھی ہمیں لگانے چاہیے، جو ہمارے اپنے بزنس مین ہیں، جو خوشحال لوگ ہیں، ان کو بھی وہاں ہر طریقے سے ڈیولپمنٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا. اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان ہے. ہم اس امتحان سے گزر گئے، جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی بھوکا نہیں مرا، بیماری نہیں پھیلی کسی بڑے پیمانے پہ، یہ سب بہت بڑی باتیں ہیں. یہ ایک اچیومنٹ ہے، پہلی اچیومنٹ یہ ہے. اب آیا اصلی امتحان، اور اصلی امتحان یہ ہے کہ ہم نے اگلے 3 سال میں کس طرح یہ پیسہ اور کس طرح ہم اپنے وسائل استعمال کریں تاکہ ہم اس پنجاب کے اور اس ملک کے لوگوں کے، یہاں جنوبی پنجاب کے، ہم کس طرح ان کی تقدیر بدلیں. تو یہ میں چند آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں.